انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت صرف امت کو اخروی کامیابی کی راہیں بتانا نہیں تھا، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو جہاں اخروی نعمتوں سے آگاہ کیا، وہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی آگاہ فرمایا۔ اب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عموماً لوگ پریشان حال ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھریلو زندگی کس طرح گزارے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مال کی فراوانی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنگی ترشی سے زندگی گزرتی ہے، اور کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ نہ بہت زیادہ تنگی ترشی کا موقع رہتا ہے، نہ بہت زیادہ مالی فراوانی کے حالات رہتے ہیں، درمیانہ معاملہ چلتا ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرو۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لیکن ان کی کنجوسی، ان کا بخل ان کو اپنی ذات پر خرچ کرنے سے بھی روکے رکھتا ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو بخل کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ شخص جہنم کے قریب اور اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جو شخص سخاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ شخص اللہ سے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے بخل بہت بری نعمت ہے، بہت بری برائی ہے۔ یہ آدمی ضرورت ہوتی ہے خرچ کرنے سے ہاتھ پیچھے ہٹ لیتا ہے، یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پسند نہیں تھا۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مالی فراوانی کی بنیاد پر فضول خرچی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فضول خرچی کے مناظر اگر دیکھنا ہو تو وہ ہماری خوشیوں کے تقریبات ہوتے ہیں۔ کس طرح ہماری خوشیوں کے تقریبات پائے تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ اسراف اس حد درجے کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیے، ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ اسراف صرف شادیوں میں نہیں ہے، آپ کی اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر اگر 2 آدمی رہتے ہیں، 2 آدمی کے بجائے 3 آدمی کا کھانا پکا رہے ہیں اور 1 آدمی کا کھانا پھینک رہے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی ناقدری ہے۔ اگر اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں اس ناقدری کی وجہ سے، تو آپ سے اگر یہ فراوانی چھین لے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم فقر و فاقے پہ آ جائیں۔ اسی لیے اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کی قدردانی بے انتہا ضروری ہے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ گزشتہ جب نکاحوں کا موضوع چلا تھا اس وقت یہ بات آئی تھی کہ ہر شخص کو دعوت دینا بھی ضروری نہیں ہے، اور ہر شخص اپنے دل میں یہ خیال نہ رکھے کہ مجھے دعوت نہ دی گئی گویا میں اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوں، لیو اس سے بات چیت بند، ہم اپنی دعوت میں نہ بلائے۔
اور ایک عمومی یہ رواج یہ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو شخص دعوت دیتا ہے اسی کو پلٹ کر گھر کی دعوت جاتی ہے، اگر نہ دے تو نہ جاتی ہے۔ یہ بھی نیوتا کی ایک قسم ہے جو ہمارے پاس شادیوں میں عمومی رواج ہے کہ انہیں اتنے تولے کی انگوٹھی دیا، ہم بھی اتنے تولے کی دیتے، انہیں ہمارے کو یہ والی گھڑی دیا، ہم اس کو بھی یہی دیں گے۔ شریعت کے اندر فتوے کی روشنی میں نیوتا تو حرام عمل ہے۔ ہم اصل ہدایے کا لینا دینا، ہدیہ دینا، ہدیہ لینا، یہ آپسی پیار و محبت کو بڑھانے کے لیے تھا، دل کو دل سے جوڑنے کے لیے تھا، لیکن ہم اس کو قرض کے طور پر بنا لیے، وہ دیا تو ہم دیں گے، وہ نہ دیا تو ہم نہیں دیں گے۔ یہاں ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، اور عموماً ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ آدمی کے پاس اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے، کوئی پریشان حال آتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، وہ پلٹ کر اتنی پریشانی سنانے لگتا ہے کہ وہ مانگنے والے کو اپنی پریشانی ہلکی دکھنے لگتی ہے۔ ہمارے پاس جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے جو اس امت کا مزاج بنایا تھا، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا تھا، وہ کیا تھا؟ آپسی امداد۔ یہاں جب کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس تنگی ترشی کے حالات آ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم سے زیادہ مصرف کوئی نظر نہیں آتا۔ کیسے کیسے احوال رہتے ہیں۔ جو تعلیم جناب نبی کریم علیہ السلام نے دی، اس کو ہم اپنائے بغیر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے نہ مال میں برکت ہوگی، نہ ہماری زندگی سکون و آرام سے گزرے گی، نہ ہمارے حالات سازگار چلیں گے۔ آدمی یہ چاہتا کہ میں جس طرح زندگی گزاروں اور میرے ساتھ اللہ کی کرم فرمائی رہتی رہے، یہ ناممکن ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جب آدمی جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے زندگی آگے بڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی ایک خاص مدد ہوتی ہے۔ وہ مدد کس طرح ہوتی ہے؟ آپ کی کمائی کے اندر اللہ رب العزت برکت دے دیتے ہیں۔ جو خرچ آپ کی بے راہ روی کے دور میں 25,000 میں چلتا تھا، اللہ رب العزت جب آپ کی کمائی میں برکت دے دے، اس سے اچھا 18 سے 20,000 میں بھی وہ پورا ہو جاتا۔ یہ مال کی برکت ہوتی ہے۔ مال کی برکت کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کے پاس پیسہ زیادہ آنے لگ جائے۔ مال میں برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر اس کی تمام ضروریات اور خواہشات بھی پوری ہو جائیں۔ اب مال میں برکت کس طرح آتی ہے؟ مال میں برکت سب سے پہلے آتی ہے حلال کمائی سے۔ مال میں برکت آتی ہے خرچ میں میانہ روی اختیار کرنے سے۔ نہ ایک دم بخل کا راستہ اختیار کرنا ہے، کنجوسی کا راستہ، نہ اسراف کا راستہ، فضول خرچی کا راستہ، بلکہ درمیانہ جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنا ہے۔ ضروریات کے پورے کرنے میں بھی کنجوسی کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، یا ضروریات کے پورا کرنے میں بھی اسراف کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ جو چیز اب عموماً لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز ہے، ایک 300 روپے کی ہے، ایک 500 روپے کی ہے، اگر ہم 300 روپے کی چیز لیتے ہیں تو وہ پھر 3 سال میں بدلنے کی ضرورت پڑتی، 500 روپے کی لے لو وہی چیز ایک 5 سال 6 سال چلتی، تو یہاں پہ بہتر یہ 500 روپے کی لے لیجیے آپ۔ یہاں یہ اسراف میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی ضرورت اچھے سے اچھی پورا ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں ہم کنجوسی بتاتے، اور عموماً ہر کسی کی کنجوسی
کا معیار دیکھنے کا وقت کب آتا ہے؟ جب اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ دین کی خدمت ہے، اس میں آپ اپنی کچھ مدد کیجئے۔ یہاں پر اس کے تمام جو جذبات ہوتے ہیں کنجوسی کے، بخل کے، پورے نکل کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جس خدا نے تمہیں مال دیا اسی کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اسی کے راستے میں خرچ کرنے سے جس نے مال دیا اسی کے ساتھ بخل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جو آدمی بے راہ روی کا راستہ اختیار کر رہا ہے اس کے ساتھ امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک چھوٹی مثال، گھروں کے اندر حقیقے کا معمول ہے۔ اصل سنت عمل تو یہ ہے، مسنون عمل یہ ہے کہ 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کر دیا جائے، اور اس کے سر پر جتنے بال ہے اس کو نکالے، اس کو تولے، اتنے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کر دے۔ بمشکل 300 روپے 400 روپے کی ہوتی، اس سے زیادہ تو نہیں۔ لیکن ہمارے پاس اس کا مزاج کیا ہے؟ دعوت کا مزاج ہے۔ ٹھیک ہے، چلو کسی حد تک درست ہے، درست تو نہیں کہا جا سکتا بلکہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ باجے کا نظم، اس کے ساتھ گانے بجانے کے آلات کا انتظام، یہ کہاں تک درست اور جائز کا درجہ رکھتا ہے؟ کون کر رہے ہیں؟ اسلام کے نہ ماننے والے، اسلام کے یہ دشمن ہیں۔ آپ اگر ترکی کے حالات اگر پڑھے ہوں گے تو اس میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ ترکی کے اندر جو مساجد بند ہوئے، جو مدارس بند ہوئے، جو مکاتب بند ہوئے، وہ اسلام کے دشمن بند نہیں کرے، وہ غیر مسلم بند نہیں کرے، وہ لوگ بند کرے جن کے باپ دادا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، ان کے بچوں کو دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے ان کی اولاد انہی مسجدوں کو تالا لگانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لی ہے۔ کمال اتاترک کے آنے کے وہ حالات پڑھیے ترکی کے، خالی ترکی کے ہم وہ حالات خلافت عثمانیہ کے وہ ارطغرل وغیرہ دیکھ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ترکی کے تمام حالات ہم دیکھ لیے۔ یہ حالات وہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کی ایک تاریخ ہے جس میں بہرحال فلم تو فلم ہی ہوتی ہے، لیکن جو اصل حالات جس سے ہم کو عبرت مل سکتی ہے وہ کون سے حالات ہیں؟ وہ تبدیلیاں ہیں۔ وہ جنگ لڑا جیت گیا، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کس طرح اسلام مسلمانوں سے دور ہوا اور کس طرح اسلام مسلمانوں میں آیا، اس پر نظر ڈالنے سے ہم اپنے لیے صحیح راہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ صرف چند تاریخ کو پڑھ کے، اور وہ بھی ایسی تاریخ جس کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ حقائق سے دور ہوتی، اس کو پڑھ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں ایسا 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 ہے۔ نہیں، بلکہ ان حالات پر گہری نظر رکھیں کہ جس میں اسلام، دشمنوں نے مسلمانوں کو اسلام سے کس طرح دور کیا۔ بہت ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنی آنے والی نسل کو کس طرح ان کے ایمان، ان کے اسلام کا تحفظ کریں گے؟ اس لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو کہی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس لیے تاکہ ہمارے اندر عمل کے جذبات ابھرے، ورنہ کیا فائدہ؟ کان کا مزہ لیے پھر باہر نکلے وہی بے راہ روی کا راستہ، تو پھر کیا فائدہ؟ سن کے کیا فائدہ؟ اسی لیے اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔